سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے یعنی جھوٹا انسان تو اس کو تفتیش کرو، یہ نہ ہو کہ تم ایکشن لے لو اور بعد میں تم پچھتاؤ۔ لوگ جو ہے جتنا بڑا چینل ہے یعنی کہ جو رجسٹرڈ باڈی ہے ایک کنٹری کے اندر، ایک ملک کے اندر، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اگر وہ خبریں دیتے ہیں اپنی ذمہ داری کے اوپر۔ اور جو سوشل میڈیا ہے وہ انسٹاگرام جو فیس بک ہے اس میں، یا جو یوٹیوب ہے اس میں اتنی زیادہ جو رجسٹریشن کا اتنا مسئلہ نہیں، اور لوگ جو ہے اپنی رائے قائم کرنے میں کوئی زیادہ اس دقت نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور زیادہ لوگ جو ہے اپنے ولاگ بنا کے، اپنا چینل بنا کے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے رہتے ہیں، یعنی اس میں آزادی رائے بہت زیادہ ہے۔ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ لوگ انٹرویو لیتے ہیں لوگوں کے، اور تھرڈ پارٹی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ لیکن جو بڑا چینل ہے کیونکہ اس کی زیادہ ذمہ داری، وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور وہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے، لیکن ان میں بھی ایسی کافی زیادہ انٹرویو ہیں جو لوگوں کے پوچھے بغیر ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ یا تو کوئی انسان مر چکا ہے اور اس کے بارے میں انٹرویو آج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ فلاں فلاں اس نے برے کام کیے۔ اور جو یوٹیوب، فیس بک وغیرہ جو میڈیا ہے، انسٹاگرام، یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی رائے ہے، اور وہ لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں، یا اپنی زندگی پہ جو زندگی کے لمحات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کا انٹرویو لیتے ہیں تو اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ کس شخص کا انٹرویو لے رہے ہیں، یا آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ واقعی اتھینٹک ہے کہ نہیں، یعنی یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخصیت جو دنیا سے جا چکی ہے، مثال کے طور پہ جو ضیاء الحق صاحب ہے، کہ جی وہ اپنے دور میں ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے کافی زیادہ جو مسلمانوں پہ جو ہے ظلم ڈھایا پاکستان پہ، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو آزادی نہیں دی، لوگوں کی آزادی چھین لی۔ لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کا حادثہ ہوا، یعنی کہ ان کی جو جان گئی وہ کس طرح گئی، کہ ان پہ بھی تو ظلم ہوا تھا پھر، اور اس نے پاکستان کے لیے، قوم کے لیے خدمات سر انجام دی، اور لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بات بہت عجیب سی ہے کہ کوئی انسان دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اچھے کام کو خاطر میں نہیں لانا، یعنی کہ صرف جس سے لوگوں کو اختلاف تھا بس اسی کی بات کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ گزر چکے ہوں گے ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ باتیں کریں گے، ان کے بارے میں نیگیٹو، یعنی کہ ان کے خلاف باتیں کریں گے، اپنے آباء و اجداد کے خلاف باتیں کریں گے۔ اگر کوئی واقعی اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہے، یعنی ایک بات اہم ہے کسی کے بارے میں، یعنی بات کرنا جو دنیا میں نہیں، تو اس کو حقیقت پہ مبنی ریویو کرنے چاہیے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی پروف ایویڈنس ہے، یعنی سچی بات ہے، یہ نہیں کہ میری یہ رائے تھی اور شاید اس کا مطلب یہ ہوگا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو انسان خود ہی مرضی ہم باتیں کرے، وہ بندہ کیسے بتائے گا کہ یہ بات جھوٹ ہے جو دنیا سے جا چکا ہے۔ دیکھیے جی، اگر اس نے سر عام کوئی ظلم کیے تو وہ سامنے ایک بات ہے لکھی ہوئی، اگر کسی نے نوٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایویڈنس ہے، پروف ہے۔ اگر وہ جا چکا ہے، اس کی پرسنل لائف کے بارے میں کہنا جی وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ اس کا جو کوئی تعلق بھی نہیں ہے دنیا سے، تو آپ اس کو اکھاڑ رہے ہیں۔ اگر سوچیں کہ ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں، ہمارے پیچھے بھی تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں لوگ، کہ جو پاکستانی جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کے نام کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو، اور جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے ہم نے معاملات رکھنے چاہیے کہ وہ گزر گئے، اور اپنے آنے والے وقت کا جو ہے معائنہ کرنا چاہیے، اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے، صرف جو موجودہ حالات ہے اس پہ بحث کرنی چاہیے، اور مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی بات کرنا بہت ضروری ہے تو بریف کرنی چاہیے، چھوٹی سی بات۔ یا دنیا سے جانے والا کوئی مظلوم شخص تھا، تو اگر آپ اس کی رودا سناتے ہیں دنیا والوں کو اور اس کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کو ڈاکومنٹری بنائیں، یا اس کی بحث کی جائے، یا جس چیز سے آپ کو سبق ملے۔ جیسے ایک آج کل ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، امیر بلاچ کو جو برے طریقے سے اس کا مرڈر کیا گیا، جو کافی لوگوں نے اپنے ولاگ بنائے، انٹرویو لیے اور اپنی رائے قائم کی
یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں یہ غلط تو نہیں ہم کر رہے، جھوٹ تو نہیں ہے۔ جو مالکین ہے یعنی کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یا جو اس کا جو کیس چل رہا ہے اس پہ الٹا اثر نہ پڑ جائے۔ اور یہ ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے جب آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو سنی سنائی بات کو آگے کر دے بغیر اس کو تفتیش کیے، یعنی بغیر چیک کیے کہ یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں، تو وہ اس کے جھوٹا آنے کی یہ سب سے بڑی ایک نشانی ہے۔ جو میری سمجھ میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کے بارے میں فتنہ پھیلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یعنی سر عام، تو آپ اس کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے بچو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور قرآن کی آیت میں بھی، کہ الفتنہ شد من القتل، فتنہ اکبر من القتل، یعنی جو فتنہ ہے وہ ایک قتل سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کے اندر جو کہانی ہے اس کو پھیلانا یا لڑائیاں کروانا، لوگوں کی ادھر کی بات پکڑ کے ادھر کروانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ایک جو قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی کہ لوگ قتل و غارت میں اتر آتے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، تو ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم ایسی باتیں کر جائیں اور اس کے ساتھ ہی اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہم یہ سارے گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری پوچھ ہونا شروع ہو جائے اور ہم مسئلے میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حفاظت میں رکھے اور سیدھی راہ پہ ہی موت لائے۔ آمین ثم آمین۔